حکایات صحابہ میں سے ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد نوافل والے کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے، اور کوئی شخص میرا قرب اس چیز کی بنسبت زیادہ حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی سب سے زیادہ قرب اور نزدیکی مجھ سے فرائض کے ادا کرنے سے ہوتی ہے، اور نوافل کی وجہ سے بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور کسی چیز سے پناہ چاہتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ فائدہ: آنکھ کان بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دیکھنا، سننا، چلنا پھرنا سب میری خوشی کے تابع بن جاتا ہے، اور کوئی بات بھی میرے خلاف، میری مرضی کے خلاف نہیں کرتا۔ اور کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو فرائض کے بعد نوافل پر کثرت سے توفیق ہو اور یہ دولت نصیب ہو جائے، تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شان ہو اپنے فضل سے مجھے اور میرے دوستوں کو بھی نصیب فرمائے، آمین۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر 3 چیزیں بتلائی گئیں اس واقعے کے اندر۔ ایک تو یہ کہ جو شخص بھی اللہ کے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جو بندہ اللہ کے ولی کے ساتھ، اللہ کے ولی سب سے وہی ہیں، بڑے ولی وہی ہیں جو علماء ہوں، قاری صاحبان ہوں، اور دین سکھانے والے بزرگ لوگ، یہ ولی اللہ ہیں۔ ان کے ساتھ کوئی بھی عالم ہو، اس کے خلاف اگر کوئی بھی نفرت کرتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جنگ اس طرح سے نہیں ہوتی کہ آ کر کے سامنے کوئی لڑائی ہو۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو اس کا سکون چھین لیتے ہیں، دنیاوی زندگی اس کے لیے تنگ کر دیتے ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ سکون کی نیند نہیں سو سکتا۔ یا تو دنیاوی اسباب اللہ تعالیٰ اسے چھین لیں، کبھی مالی لحاظ سے نقصان ہو گیا، کبھی پھر جانی لحاظ سے کئی بیماریوں کے اندر پڑ گیا، کبھی گھر کے اندر ماحول اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا کہ 1 منٹ سکون نہیں آ رہا، بیٹے کی طرف سے، بیٹی کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، پڑوس کی طرف سے ایسے اس کو تنگ کر کے رکھیں گے کہ ہر وقت وہ بے چینی میں پڑا رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ اعلان جنگ کا نتیجہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ سب سے بڑھ کر جو ہے وہ فرائض ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں ان کو پابندی کے ساتھ پورا کرو، یہ قرب کی ابتدا ہے، بنیاد ہے۔ اور تیسری چیز اس روایت کے اندر یہ آئی کہ اگر آپ بالکل بہت ہی اللہ تعالیٰ کے قریب بننا چاہ رہے ہو تو ان فرائض کے ساتھ ساتھ اسی جیسے پھر نوافل کو بھی اپناؤ۔ اگر نوافل کتنے بھی پڑھتے رہے اور فرض نہیں پڑھا تو آپ کو قرب مل ہی نہیں سکتا۔ فرض بنیادی چیز ہے، فرض مل گیا، ابھی جتنا آپ نوافل زیادہ کرو گے اتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ جیسے مثال کے طور پر 1 کا عدد آپ نے 1 لکھا، اس کے سامنے 1 0 لگاؤ، 2 لگاؤ، 3 لگاؤ، 4 لگاؤ تو اسی 1 کی ویلیو طاقت بڑھتی جائے گی۔ 1 ہے 10 ہو گیا، 100 ہو گیا، 1000 ہو گیا، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ۔ ویسے اگر 1 نہ ہو تو 0 کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر 1 لگا دیا تو ہر 1 0 پر اس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر فرض ادا کیا ہے پھر نوافل کی وجہ سے آپ کو قرب ملتا جائے گا۔ فرض ادا نہیں کیا، کتنا بھی نفل پڑھو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اصل بنیاد فرض ہی ہے۔ تو تیسری چیز یہ بتلائی کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے نوافل کی کثرت کرو۔ فرض پڑھا نماز،
تو اس کے ساتھ ساتھ پھر نوافل کی کثرت کرو، سنت ہیں نفل پڑھو۔ روزہ فرض رکھا رمضان کا تو اس کے علاوہ پھر نفلی روزے رکھتے رہو۔ حج فرض ادا کیا پھر نفل حج کرتے رہو۔ اسی طریقے زکوٰۃ فرض ادا کی پھر صدقہ خیرات کرتے رہو۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ اتنا قرب مل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں اس کے لیے آنکھ بن جاؤں گا، اس کے لیے ہاتھ بن جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ جیسے دنیاوی اعتبار سے کوئی بندہ اگر کسی کے ساتھ جڑ جائے نا تو وہ جہاں جاتا ہے تو یہ بھی اسی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جڑ گیا نا تو پھر اس کی آنکھوں سے وہی دیکھنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، یعنی اس کو گندی چیزیں نظر ہی نہیں آئیں گی، اس کو غلط فیصلے کرنے کی عقل ہی نہیں ہوگی، جو بھی کام کرے گا صحیح ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو فرائض کا، نوافل کا پابند بنائے اور علماء کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کسی بھی طرح کی سمجھے یا بے سمجھے اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرنے سے، دشمنی رکھنے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔